بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل فی التصدیقات القضیۃ قول یحتمل الصدق والکذب فإن کان الحکم فیہا بثبوت شیء لشیء او نفیہ عنہ فحملیۃ موجبۃ او سالبہ ویسمى المحکوم علیہ موضوعا والمحکوم بہ محمولا والدال علی النسبۃ رابطہ وقد استعیر لها ہوا وإلا فشرطیہ ویسمى الجزء الاول مقدما والثانی تالیہ۔ ابھی تک تصورات کا بیان تھا، یہاں سے تصدیقات کا بیان شروع ہو رہا ہے۔ یہ فصل تصدیقات کے بیان میں ہے۔ قضیہ کی تعریف مصنف نے کی کہ قضیہ وہ قول ہے جو صدق و کذب کا احتمال رکھے۔ اب قضیہ کی دو قسمیں نکلتی ہیں، ابتداً حملیہ اور شرطیہ۔ اگر قضیہ میں ایک شے کے لیے دوسری شے کے ثبوت یا ایک شے سے دوسری شے کی نفی کا حکم لگایا گیا ہو تو وہ حملیہ ہے، اور اگر اس طرح کا حکم نہ ہو تو وہ شرطیہ ہے۔ حملیہ میں اگر ایک شے کے لیے دوسری شے کے ثبوت کا حکم لگایا گیا ہو تو وہ حملیہ موجبہ ہے، اور اگر ایک شے سے دوسری شے کی نفی کا حکم لگایا گیا ہو تو وہ حملیہ سالبہ ہے۔ حملیہ میں محکوم علیہ کو موضوع کہا جاتا ہے، محکوم بہ کو محمول کہا جاتا ہے، اور جو لفظ دونوں کے درمیان نسبت پر دلالت کرے اسے رابطہ کہا جاتا ہے۔ رابطہ کے لیے مناطقہ نے ایک لفظ بطور عاریت اہل عربیت سے لے لیا ہے، وہ ہے ہوا، یعنی رابطہ کے لیے ہوا کو مستعار کر لیا گیا ہے، اسے بطور عاریت لے لیا گیا ہے۔ مصنف کہتے ہیں فَإِنْ كَانَ الْحُكْمُ فِيهَا، اگر قضیہ میں حکم ایک شے کے لیے دوسری شے کے ثبوت کا ہو یا ایک شے سے دوسری شے کی نفی کا حکم لگایا گیا ہو فحملیہ، تو وہ حملیہ ہے۔ اگر ایک شے کے لیے دوسری شے کے ثبوت کا حکم لگایا گیا ہو تو حملیہ موجبہ ہے، اور اگر ایک شے سے دوسری شے کی نفی کا حکم لگایا گیا ہو تو حملیہ سالبہ ہے۔ وَيُسَمَّى الْمَحْكُومُ عَلَيْهِ مَوْضُوعًا، محکوم علیہ کو موضوع کہا جاتا ہے، والمحکوم بہ محمولا، اور محکوم بہ کو محمول کہا جاتا ہے۔ والدال علی النسبۃ رابطہ، اور جو لفظ نسبت پر دلالت کرے اسے رابطہ کہا جاتا ہے۔ وقد استعیر لها ہوا، اور رابطہ کے لیے لفظ ہوا کو مستعار کیا گیا ہے، یعنی اہل عربیت سے بطور عاریت مناطقہ نے لے لیا ہے۔ وَإِلَّا فَشَرْطِيَّةٌ، ورنہ شرطیہ، یعنی اگر قضیہ میں ایک شے کے لیے دوسری شے کے ثبوت یا ایک شے سے دوسری شے کی نفی کا حکم نہ لگایا گیا ہو تو وہ قضیہ شرطیہ ہے۔ قضیہ شرطیہ میں ایک شے کی تقدیر پر دوسری شے کے ثبوت کا حکم لگایا جاتا ہے، یا ایک شے کی تقدیر پر دوسری شے کی نفی کا حکم لگایا جاتا ہے۔ قضیہ شرطیہ میں جزو اول کو مقدم اور جزو ثانی کو تالی کہا جاتا ہے۔
ویسمى الجزء الاول مقدما اور جزء اول کو مقدم کہا جاتا ہے، والثانی تالیا اور جزء ثانی کو تالی کہا جاتا ہے۔ قولہ القضیہ لما فرغ المصنف من بحث الموصل الى التصور المجهول شرع فی بحث الموصل الى التصدیق المجهول۔ جب مصنف موصل الی التصور المجهول یعنی جو تصور مجہول تک پہنچائے، جو تصور معلوم تصور مجہول تک پہنچائے، بلفظ دیگر کہہ لیجئے معرف اور قول شارح کی بحث سے جب فارغ ہوئے تو موصل الی التصدیق المجہول کی بحث شروع کی، یعنی اس تصدیق معلوم کی بحث شروع کی جو دوسری تصدیق تک یعنی تصدیق مجہول تک پہنچائے، جسے حجت اور دلیل کہتے ہیں، اس کی بحث کو مصنف نے شروع کیا۔ وهو الحجہ یعنی وہ تصدیق معلوم جو تصدیق مجہول تک پہنچائے اسے حجت کہا جاتا ہے۔ وجزءها القضیہ چونکہ حجت کا جز قضیہ ہے، قضیہ کے بغیر حجت کا تحقق نہیں ہو سکتا ہے، قضیہ اس کا جز ہے اور جز کل پر مقدم ہوتا ہے، اس وجہ سے مصنف نے پہلے قضیہ کا بیان شروع کیا ہے۔ وجزءها القضیہ اور اس کا جز قضیہ، فقدم بیانہ تو مصنف نے اس کا بیان مقدم کیا۔ والقضیۃ تطلق علی المعقولہ والملفوظہ قضیہ کا اطلاق قضیہ معقولہ اور قضیہ ملفوظہ دونوں پر ہوتا ہے، یعنی زبان سے تلفظ کیا جائے قضیہ کا اسے بھی قضیہ کہتے ہیں، اور زبان سے تلفظ نہ کریں مگر ذہن میں اس کا تصور کیا جائے تو اسے بھی قضیہ کہا جاتا ہے۔ قضیہ کا اطلاق معقولہ پر بھی ہوتا ہے اور ملفوظہ پر بھی ہوتا ہے۔ قولہ قول مصنف نے قضیہ کی تعریف کی ہے کہ القضیۃ قول یحتمل الصدق والکذب، قضیہ وہ قول ہے جو صدق و کذب کا احتمال رکھے۔ اب یہاں تعریف دو لفظ پر مشتمل ہے، ایک تو لفظ قول اور دوسرا لفظ یحتمل الصدق والکذب۔ قول لفظ مرکب کو کہتے ہیں، یعنی قضیہ اگر ملفوظہ ہے تو لفظ مرکب کو کہتے ہیں، اور قضیہ اگر معقولہ ہے تو قول اس مفہوم عقلی کو کہیں گے جو مرکب ہو۔ یہ ہے جنس کی منزل میں جو مرکبات تامہ اور مرکبات ناقصہ، مرکبات تامہ خبریہ اور انشائیہ سب کو یہ لفظ شامل، کیونکہ لفظ مرکب ان سب میں ہوتا ہے، خواہ مرکبات تامہ ہوں یا مرکبات ناقصہ، اور مرکبات تامہ خواہ خبریہ ہوں یا انشائیہ سب کو یہ شامل۔ قولہ قول وهو اللفظ المرکب فی القضیۃ الملفوظہ والمفہوم العقلی المرکب فی القضیۃ المعقولہ۔ قول وہ لفظ مرکب ہے قضیہ ملفوظہ میں، اور مفہوم عقلی مرکب ہے قضیہ معقولہ میں۔ ھذا جنس یہ جنس ہے، یشمل القضیۃ وغیرہا من المرکبات التقییدیہ والانشائیہ، یہ قضیہ اور قضیہ کے علاوہ
مرکبات تقیدیہ اور انشائیہ سب کو یہ شامل. وقولہ یحتمل الصدق والکذب. اب قضیہ کی تعریف میں مصنف نے یہ بھی کہا کہ وہ قول ہے جو صدق و کذب کا احتمال رکھے. تو یحتمل الصدق والکذب کہہ کر کے مصنف نے قضیہ کے علاوہ جو دیگر صورتیں ہیں مرکبات کی ان سب کو خارج کر دیا، کیونکہ صدق و کذب کا احتمال یہ مرکبات تقیدیہ میں نہیں ہوتا، اسی طرح سے مرکبات انشائیہ میں بھی نہیں ہوتا ہے. اس لیے یحتمل الصدق والکذب کی قید سے قضیہ کے جو ما سوا ہے وہ سب خارج ہو جاتا ہے. وقولہ یحتمل الصدق والکذب، اور مصنف کا قول یحتمل الصدق والکذب فصل یخرج ما عدا القضیہ، یہ فصل ہے جو قضیہ کے ما سوا کو خارج کر دیتا ہے. فإن قیل، اگر کہا جائے الخبریۃ المشکوکہ محتملۃ للصدق والکذب فتکون داخلۃ فی التعریف. اب یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تعریف دخول غیر سے مانے نہیں ہے، اس لیے کہ وہ مرکب خبری جس میں حکم کا اذعان نہ ہو بلکہ اس میں شک ہو، تو صدق و کذب دونوں کا احتمال اس میں ہوگا. اس لیے کہ جب شک ہے تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ صادق ہو اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کاذب ہو. بہرحال اس میں صدق و کذب کا احتمال دونوں ہوا، اور جب صدق و کذب دونوں کا احتمال ہے تو اس پر بھی قضیہ کی یہ تعریف صادق آتی ہے، باوجود کہ وہ قضیہ نہیں ہے، مناطقہ اسے قضیہ نہیں کہتے ہیں. تو یہ تعریف دخول غیر سے مانے نہیں ہے. فإن قیل الخبریۃ المشکوکہ محتملۃ للصدق والکذب، خبریہ مشکوکہ میں صدق اور کذب دونوں کا احتمال ہے. فتکون داخلۃ فی التعریف، تو یہ تعریف میں داخل ہے. ما انہا لیست بقضیہ، باوجود کہ وہ قضیہ نہیں. قلت، اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ اصل میں صدق و کذب کا جو محتمل ہے وہ ہے حکم. جو حکم ہوتا ہے اسی میں صدق و کذب کا احتمال ہوتا ہے. لہذا خبریہ مشکوکہ پر یہ تعریف صادق نہیں آئے گی، اس لیے کہ اس میں حکم ہوتا ہی نہیں ہے، اور جب حکم ہی نہیں ہوتا ہے تو اس تعریف سے وہ باہر، اس سے خارج، کیونکہ حکم نام ہے اعتقاد نسبت کا، اور مشکوکہ میں جب نسبت کا اعتقاد ہوتا ہی نہیں ہے بلکہ شک ہوتا ہے تو حکم سرے سے وہاں پایا ہی نہیں گیا، اور جب حکم سرے سے نہیں پایا گیا تو صدق و کذب کا احتمال اس میں کیسے ہو سکتا ہے، اس پر قضیہ کی تعریف کیسے صادق آئے گی. ہاں، مجازن مشکوکہ پر خبر و قضیہ کا اطلاق ہوتا ہے، کیونکہ بظاہر جو اس کی صورت ہے وہ خبر ہی کی صورت ہے، یا پھر اس وجہ سے بھی کہ اس کے اکثر اجزاء اس میں پا ہی لیے گئے. صرف اعتقاد نسبت جسے حکم کہتے ہیں بس وہی نہیں موجود ہے، باقی اکثر اجزاء موجود ہیں، تو اس اعتبار سے مجازن اسے خبر و قضیہ کہہ دیا جاتا ہے. فإن قیل الخبریۃ المشکوکہ محتملۃ للصدق والکذب، خبریہ مشکوکہ صدق و کذب کا احتمال رکھتا ہے.
فتکون داخلتاً فی التعریف، تو وہ تعریف میں داخل، ما انہا لیست بقضیہ، باوجود کہ وہ قضیہ نہیں. قلتو، اس کا جواب یہ ہے کہ المحتمل للصدق والکذب هو الحکم، صدق و کذب کا محتمل حکم ہے، حکم ہی صدق و کذب کا محتمل. والمشکوکۃ عاریۃ عنہ، اور مشکوکہ حکم سے عاری، حکم سے خالی. فتکون خارجۃ عنہ، لہذا یہ اس سے باہر، یعنی اس تعریف سے باہر. وَإِنَّمَا يُطْلَقُ عَلَيْهَا الْخَبْرُ مَجَازًا بِاعْتِبَارِ أَنَّ صُورَتَهَا صُورَةُ الْخَبْرِ، مشکوکہ پر خبر کا اطلاق بس مجازن ہوتا، اس اعتبار سے کہ انا صورتها صورت الخبر، کہ اس کی صورت خبر کی صورت ہوتی. او بے اعتبار اشتمالها علی اکثر اجزائہ، یا اس اعتبار سے کہ قضیہ کے اکثر اجزاء پر وہ مشتمل ہے، یعنی مشکوکہ یہ خبر کے اکثر اجزاء پر مشتمل ہوتا ہے، اس وجہ سے مجازن اس پر خبر و قضیہ کا اطلاق کر دیا جاتا ہے. قولہ الصدق ہوا مطابقۃ النسبۃ الحکمیہ للواقع والکذب عدمها. صدق کی تعریف کرتے ہیں کہ صدق کسے کہتے ہیں، تو صدق نام ہے نسبت حکمیہ کا واقع کے مطابق ہونا، اور کذب کہتے ہیں نسبت حکمیہ کا واقع کے مطابق نہ ہونا. الصدق ہوا مطابقۃ النسبۃ الحکمیہ للواقع، صدق نام ہے نسبت حکمیہ کا واقع کے مطابق ہونا. والکذب عدمها، اور کذب نام ہے نسبت حکمیہ کا واقع کے مطابق نہ ہونا. قولہ فَإِنْ كَانَ الْحُكْمُ القضیۃ تنقسم الی قسمین حملیہ و شرطیہ. قضیہ کی دو قسمیں، حملیہ اور شرطیہ. فالحملیہ ہی التی حکم فیہا بثبوت شیء لشیء او نفیہ عنہ. قضیہ حملیہ وہ قضیہ ہے جس میں ایک شے کے لیے دوسری شے کے ثبوت یا ایک شے سے دوسری شے کی نفی کا حکم لگایا گیا. اگر ایک شے کے لیے دوسری شے کے ثبوت کا حکم لگایا گیا تو اسے حملیہ موجبہ کہیں گے، اور اگر نفی کا حکم لگایا گیا ہو تو اسے حملیہ سالبہ کہا جائے گا. حملیہ موجبہ کی مثال صفات اللہ تعالی قدیمۃ، اللہ تعالی کی صفتیں قدیم ہیں. سالبہ کی مثال العالم لیس بقدیم، عالم قدیم نہیں، عالم قدیم نہیں، یہ سالبہ کی مثال ہے. والشرطیہ ہی التی حکم فیہا بثبوت نسبت او بنفیہا علی تقدیر نسبت اخری. شرطیہ کی تعریف ہے کہ جس میں ایک نسبت کی تقدیر پر دوسری نسبت کے ثبوت کا حکم لگایا گیا ہو، یا ایک نسبت کی تقدیر پر دوسری نسبت کی نفی کا حکم لگایا گیا ہو، یا دو نسبتوں کے درمیان تنافی یا عدم تنافی کا حکم لگایا گیا ہو. اگر شرطیہ میں ایک نسبت کی تقدیر پر دوسری نسبت کے ثبوت
یا ایک نسبت کی تقدیر پر دوسری نسبت کی نفی کا حکم لگایا گیا ہو تو وہ شرطیہ متصلہ ہے، اور اگر دو نسبتوں کے درمیان تنافی یا عدم تنافی کا حکم لگایا گیا ہو تو وہ شرطیہ منفصلہ۔ والشرطیہ ہی التی حکم فیہا بثبوت نسبت او بنفیہا علی تقدیر نسبت اخری ان کانت متصلۃ۔ قضیہ شرطیہ وہ ہے جس میں ایک نسبت کی تقدیر پر دوسری نسبت، جس میں ایک نسبت کے ثبوت کا حکم یا ایک نسبت کی نفی کا حکم لگایا گیا ہو دوسری نسبت کی تقدیر پر، ان کانت متصلۃ اگر وہ متصلہ، او بتنافی نسبتین او لا تنافیہما یا دو نسبتوں کے درمیان تنافی یا عدم تنافی کا حکم لگایا گیا، ان کانت منفصلتاً اگر شرطیہ منفصلہ، کما ستعرفھا مع الامثلہ جیسا کہ آپ اسے مثالوں کے ساتھ جانیں گے۔ قولہ موضوعاً یعنی قضیہ حملیہ میں محکوم علیہ کو موضوع کہا جاتا ہے۔ وجہ تسمیہ یہ ہے کہ اس کی وضاحی اس لیے ہوئی ہے کہ اس پر کسی چیز کا حکم لگایا جائے یا اس سے کسی چیز کی نفی کی جائے، اور موضوع مبتدا فاعل نائب فاعل میں منحصر، یعنی موضوع یا تو مبتدا ہوگا اگر اسمیہ یا فاعل و نائب فاعل ہوگا اگر خبریہ، اگر اسمیہ نہ ہو بلکہ فعلیہ۔ لأنہ وضع حکم علیہ بشیء اس لیے کہ اس کی وضع اس لیے ہوئی ہے تاکہ اس پر کسی چیز کا حکم لگایا جائے۔ وینحصر فی المبتدأ والفاعل ونائبہ اور یہ مبتدا فاعل اور نائب فاعل میں منحصر۔ قولہ محمولا محکوم بہ کو محمول کہا جاتا لحملہ الاول، اسے محمول اس لیے کہتے ہیں کہ جزو اول پر اس کا حمل ہوتا۔ ورتبتہ التاخیر وَإِنْ ذُكِرَ أَوَّلًا اور اس کا اصل میں رتبہ، اس کا درجہ یہ ہے کہ موضوع سے مؤخر ہو اگرچہ پہلے ذکر کر دیا گیا، یعنی اگرچہ کبھی کبھار اسے پہلے ذکر کر دیا جائے مگر اس کا رتبہ اصل میں یہ ہے کہ اسے بعد میں ہونا چاہیے۔ وَيَنْحَصِرُ فِي الْخَبْرِ وَالْفِعْلِ وَشِبْهِ اور یہ خبر فعل شبہ فعل میں منحصر ہے۔ وما سوا ذالک فهو من متعلقات المحمول او الموضوع اور جو اس کے ما سوا ہے وہ محمول یا موضوع کے متعلقات سے۔ قولہ والدال علی النسبۃ یعنی جو لفظ نسبت پر دلالت کرے اسے رابطہ کہا جاتا ہے۔ قولہ والدال علی النسبہ اے رابطہ، ہے النسبۃ الحکمیہ وہ نسبت حکمیہ۔ ویسمى الدال علیہا ایضا رابطۃ اور نسبت حکمیہ پر جو لفظ دلالت کرے اسے بھی رابطہ کہا جاتا ہے۔ تسمیۃ الدال باسم المدلول تسمیۃ الدال باسم المدلول کے طور پر، یعنی دال کو مدلول کے نام سے موسوم کر دینا۔ نحو ہوا فی زید هو القائم جیسے زید هو القائم میں لفظ ہوا کو رابطہ کہیں گے۔ اب اگر رابطہ لفظ میں مذکور ہو تو ایسے قضیہ کو ثلاثیہ کہا جاتا ہے،
اور وجہ تسمیہ ظاہر ہے کہ یہ 3 اجزاء پر مشتمل، اور اگر رابطہ لفظ میں حذف کر دیا جائے تو اس قضیہ کو ثنائیہ کہا جاتا ہے، کیونکہ لفظ میں 2 ہی جز مذکور ہوتے ہیں۔ جیسے ہوا زید هو القائم میں، وہذہ القضیۃ ثلاثیہ، اور یہ قضیہ ثلاثیہ ہے، لاشتمالها علی 3 اجزاء، اس لیے کہ یہ 3 اجزاء پر مشتمل۔ وَإِذَا حُذِفَتِ الرَّابِطَةُ فَالْقَضِيَّةُ ثُنَائِيَّةٌ، اور جب رابطہ کو لفظ میں حذف کر دیا جائے تو اس قضیہ کو ثنائیہ کہتے ہیں، جیسے زید قائم۔ وَكَثِيرًا مَا تُحْذَفُ استغناءً عنها بحرکات الاعراب او القرینۃ، رابطہ کو اکثر و بیشتر لفظ میں حذف کر ہی دیا جاتا ہے، کیونکہ حرکات اعراب یا وہاں پر کوئی قرینہ قائم ہوتا ہے جس سے رابطہ کو سمجھ لیا جاتا ہے، اکثر و بیشتر اس کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، اس لیے زیادہ تر لفظ میں رابطہ کو حذف ہی رکھا جاتا ہے۔ وَكَثِيرًا مَا تُحْذَفُ، اور زیادہ تر رابطہ کو حذف کر دیا جاتا ہے، استغناءً عنها بحرکات الاعراب او القرینۃ، حرکات اعراب یا قرینہ کی وجہ سے رابطہ کی ضرورت نہیں پڑتی، اس سے استغنا ہوتا ہے۔ قولہ استعیر لہا ہوا، اس کے لیے ہوا کا استعارہ کیا گیا۔ الرابطۃ ادات، رابطہ ادات ہے، لأنها تدل علی النسبۃ التي هي غیر مستقلۃ، اس لیے کہ رابطہ اس نسبت پر دلالت کرتا ہے جو غیر مستقل ہوتی۔ والدال علی المعنى الغیر المستقل یکون اداتا، اور معنی غیر مستقل پر جو لفظ دلالت کرے وہ ادات ہوتا ہے۔ فالرابطۃ ادات، لہذا رابطہ ادات۔ لکنھا قد تکون فی قالب الاسم، لیکن یہ کبھی اسم کی شکل میں ہوتا ہے، جیسے کہ زید هو العالم میں ہوا ہے۔ وقد تکون فی قالب الکلمہ، اور کبھی کلمہ کی شکل میں ہوتا ہے، کا کانا فی زید کانا قائما، جیسے زید کانا قائما میں کانا۔ ومن ہا ہنا یعلم ان لفظتا ہوا وکانا لیست رابطتن حقیقتن، اور یہیں سے یہ بات معلوم ہو جاتی ہے کہ لفظ ہوا اور کانا حقیقت میں رابطہ نہیں، کیونکہ حقیقت میں ہوا اسم ہے اور کانا فعل ہے، جبکہ رابطہ ادات کو کہتے ہیں، اس وجہ سے حقیقتاً یہ رابطہ نہیں ہے، بل استعیرت للرابطۃ، بلکہ رابطہ کے لیے استعارہ کر لیا گیا۔ ولذا قال، اسی لیے مصنف نے کہا وقد استعیر لہا اے للرابطۃ ہوا، اور اس کے لیے یعنی رابطہ کے لیے ہوا کو مستعار کر لیا گیا ہے۔ وعلم ان الرابطۃ لا تنحصر فی لفظۃ ہوا وکانا، بل کل ما يدل علی الربط رابطہ، اور یہ بھی جان لو کہ رابطہ خاص لفظ ہوا یا لفظ کانا میں منحصر نہیں، بلکہ جو بھی لفظ دونوں کے درمیان ربط اور تعلق پر دلالت کرے، کسی بھی زبان کا لفظ، اسے رابطہ کہا جائے گا، جیسے فارسی زبان میں است اور اردو میں ہے۔ وعلم ان الرابطۃ لا تنحصر فی لفظۃ ہوا وکانا، اور یہ جان لو کہ رابطہ لفظ ہوا اور کانا میں منحصر نہیں ہے، بل کل ما يدل علی الربط رابطہ، بلکہ جو بھی لفظ ربط پر دلالت کرے اسے رابطہ کہا جائے گا، جیسے زید دانا است میں است، اور قائن حاصل موجود، یہ سب روابط ہیں۔
یہ سب رابطے کے الفاظ۔ آپ کے اس قول میں اخی موجود فی الدار یا اخی قائم فی الغرفہ یا اخی حاصل عند الرفقاء، تو یہ سارے الفاظ چونکہ رابطہ اور تعلق پر دلالت کرتے ہیں، اس لیے ان میں ہر ایک کو رابطہ کہا جائے گا۔ قولہ مقدما، قضیہ شرطیہ میں جزو اول کو مقدم کہا جاتا ہے لتقدمہ فی الذکر، اس لیے کہ ذکر میں وہ مقدم، اور جزو ثانی کو تالی کہا جاتا ہے اس لیے کہ تالی کا معنی ہے جو بعد میں آئے، جو تابع ہو کسی کے، تو چونکہ جزو اول کیونکہ جزو ثانی جزو اول کے تابع ہوتا ہے، اس لیے جزو ثانی کو تالی کہا جاتا ہے۔ قولہ تالیا، جزو ثانی کو تالی کہا جاتا ہے لکونہ تابعا للاول، اس لیے کہ یہ اول کے تابع، یہ تلون سے بنا ہے جس کا معنی ہے تبعن یعنی تابع ہونا۔